السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس جو ایک بڑا مسئلہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ہر ملک میں، ہر صوبے میں، ہر گاؤں میں پولیس کی جانب سے، حکومت کی جانب سے احتیاطی تدبیریں اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس بیماری سے بچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپسی ملاقات، ایک جگہ مل بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ الحمدللہ کدری شہر پورے گرین زون کے اندر ہے۔ صرف یہ پولیس والوں کی اور دوسرے ذمہ دار حضرات کی کوششوں کی وجہ سے یہاں اب تک کوئی کیس پازیٹو نہیں پایا گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اسی طرح سے گرین زون بنا دے، یہ بیماری کو دور کر دے۔ آنے والے چند دنوں میں رمضان شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے متولیان مساجد 15 اپریل بدھ کے روز دارالعلوم فرقانیہ میں ڈی ایس پی صاحب کی موجودگی میں ایک میٹنگ کی تھی، جس میں لوگوں میں پائی جانے والی بے چینی، خاص طور سے مسجدوں میں مائک استعمال کیے بغیر جو اذان دی جا رہی تھی، اس میں ایک بے چینی پائی جا رہی تھی، جو ایک عارضی طور پر مائک کا استعمال نہیں کیا جا رہا تھا۔ بغیر مائک کے اذان بھی اور نماز بھی سبھی جاری اور ساری تھی۔ رمضان کا مسئلہ آنے والا ہے، اس لیے کچھ باتوں کا خاص طور سے فیصلہ کیا گیا ہے، جس کو تمام متولیان مساجد کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 5 وقتہ نماز جس طرح ہم اب اپنے گھروں میں اذان کی آواز سن کر پڑھ رہے ہیں، اسی طرح رمضان میں بھی سحری اور افطاری کے وقت میں بھی، مغرب کی نماز ہو یا صبح کی نماز ہو، دیگر نمازیں ہوں، اپنے گھروں کے اندر ہی نماز کو ادا کرنا ہے۔ مسجد میں جانے کی فضا نہیں بنانا ہے، مسجدوں میں آنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو، چاہے 5 نمازیں ہوں۔ تراویح کی نماز بھی اپنے گھروں میں پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ کوئی آدمی تراویح کی نماز نہ چھوڑے۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، ہر ایک اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تراویح کی نماز نمبر 2، نماز اپنے گھر کے اندر تراویح کی جماعت کریں، صرف گھر کے افراد مل کر، دوسرے حضرات اس میں شامل نہ ہوں۔ اڑوس پڑوس کے دوست احباب کو بلا کر جمع کر کے تراویح کی جماعت کرنا، یا مغرب کی جماعت کرنا، یا کسی اور نماز کی جماعت کرنا، یہ قانون کے خلاف ہے۔ پولیس اس پر سخت کارروائی کرے گی۔ اور سحر اور افطاری کے نام سے یا روزہ کھولنے کے لیے کچھ لوگوں کا جمع ہو جانا، یا دعوت کے نام پر کہیں جمع ہو جانا، یہ سب قانونی اعتبار سے سخت منع ہے۔ اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ مسجدیں آباد رکھنے کے لیے شروع سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، 5 نمازوں میں امام صاحب اور ایک مؤذن اور ایک ثانی مؤذن، 3 آدمی 5 وقتہ نمازوں میں رہیں گے۔ صرف جمعہ کے لیے ایک آدمی یعنی امام کے علاوہ 3 آدمی اور ہوں گے۔ گویا کہ
ہر نماز میں، پانچوں نمازوں میں امام، ایک مؤذن، ثانی مؤذن، جمعہ کے دن ایک آدمی کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی جانے کی کوشش کرے گا، کوئی ضد کرے گا کہ مجھے جانا ہے اور اپنے زور و زبردستی سے مسجد میں داخل ہوگا، پولیس اس پر سخت کارروائی کرے گی، جس کا ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز، واٹس ایپوں پر چند لوگ اپنی شہرت چمکانے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے غیر ضروری باتیں وائرل کرتے ہیں۔ تمام قدری کے مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اطراف اور اکناف کے مسلمانوں سے بھی، کہ اس طرح کے واٹس ایپ اور فیس بک فیک نیوز پر بالکل اعتبار نہ کریں۔ جیسا ایک فیک نیوز وائرل ہو رہا ہے، کسی صاحب نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے کہہ دیا کہ نوجوان خوش ہو جائیں کہ تمہاری خواہش کے مطابق متولیان مساجد مجبور ہو کر مائک پر اذان دینے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ انتہائی غلط خبر ہے۔ یہ متولیوں پر، علماء پر ایک بہتان ہے، ایک تہمت ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ معافی مانگیں۔ یاد رکھیں، متولیان مساجد یا علماء کبھی کسی پہ مجبور نہیں ہوتے۔ مصلحت کے اعتبار سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وہ قوم کی بھلائی، دین کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ مجبور ہو کر یا ڈر کر یا نوجوانوں سے گھبرا کر کوئی کام کیے ہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اس طرح کی بات کہنے سے پہلے 100 بار بولنے والے کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح ہر مسجد میں قرآن کے ختم کرنے کا ایک نظم بنانا چاہیے، جس طرح کیا جاتا تھا۔ پورے قرآن کا رمضان المبارک میں ختم کرنا سنت ہے، تراویح کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس لیے خاص طور سے ان چند ہدایات پر آپ سب لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے، بے ضرورت گھر سے باہر نکلتا ہے یا بغیر کسی اس کے وہ سڑک پر چلتا ہے یا 4-5 افراد مل کر نکلتے ہیں، تو اس سے قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اس پر کارروائی ہوگی۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے تو بھی سوشل ڈسٹنس ہم کو باقی رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ دوری بنائے رکھنا چاہیے۔ اس میں ہماری حفاظت ہے، ہماری گھر والوں کی حفاظت ہے، ہمارے محلے والوں کی حفاظت ہے، ہمارے خاندان کی حفاظت ہے۔ یہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں، اس کو مذاق میں نہ لیں۔ جہاں جو لوگ مصیبت جھیل رہے ہیں، ان کے حالات کا اندازہ آپ حضرات کو نہیں ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر باہر نکل رہے ہیں، جس سے پولیس والے بھی پریشان ہیں، ذمہ دار بھی پریشان ہیں، علماء بھی پریشان ہیں، گاؤں کے بڑے حضرات بھی پریشان ہیں۔ اس لیے میری تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اپنے گھر کے اندر رہیں۔ رمضان کے اندر خاص طور سے کچھ چیز خریدنا ہو یا کچھ لینا دینا ہو تو حکومت نے جو قانون بنائے ہیں، جو ڈسٹینس رکھی ہے اور جو دوری بنائے رکھنا ہے، اس کے ساتھ ہی اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ ایک آدمی نکل کر اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرے۔ اس طرح ہم لوگ حکومت کا تعاون کریں اور دعا کریں رمضان کے اندر، خاص طور سے تہجد کے اندر اور افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری اور اس وبا کو ساری دنیا سے دور کر دے، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اسی چند باتوں کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طور پر تمام حضرات خیال رکھیں، ہمارے قدری کے بہت قریب ہندوپور کا علاقہ، وہاں بہت زیادہ کورونا کے مریض پائے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی آدمی ہندوپور سے ہو یا کڑپا ڈسٹرکٹ سے ہو یا بنگلور سے کہیں سے بھی ہو، کوئی آ رہا ہے، ہم اس کی اطلاع یہاں کے محکمے والے کو دیں، اور بغیر کسی کو پوچھے اپنے کسی رشتہ دار کو ہندوپور سے ہو یا اطراف اکناف کے گاؤں سے ہو اپنے گھر میں بلانے کی کوشش نہ کریں۔ جو جہاں ہے وہیں رہیں۔ اگر ان کو کچھ تکلیف ہے تو وہیں کے ڈاکٹروں سے وہ کنسلٹ کریں، وہیں سے ان کو مل کر وہ کام کرتے رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے دوست احباب کی حفاظت کرنی ہے۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔